کی دوسری کڑی یعنی وسیلے کے حوالے سے آج ہمارا یہ دوسرا درس ہے۔ پہلے میں قرآن کی روشنی کے اندر بیان کیا گیا تھا، آج احادیث طیبہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے یہ پیش کیا جائے گا کہ وسیلہ کرنا ناجائز نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کی یہ طریقہ اور سنت مبارکہ ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا اور تلاش کرو الیہ الوسیلہ اس کی برگاہ میں وسیلہ۔ تو گویا قرآن خود وسیلہ جو ہے کا حکم دیتا ہے، اور ایک آیت مقدسہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا، ایک عرابی تھا اور اس عرابی نے جب یہ قرآن کریم کی آیت اس کے پاس پہنچی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو میرے محبوب کی برگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ۔ وہ مدینہ میں آیا، حضرت علی نے بتایا آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، سرکار کی قبر پہ آ کر وہ یہ جملے بولتا ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے تفسیر قرطبی کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا، تفسیر مدارک اکثر تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ سے دین سیکھا، ہم نے آپ سے سیکھا، ہم نے آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، اب میں گناہ گار ہوں، آپ کی قبر انور پہ آیا کھڑا ہوں، تو میں آپ کو وسیلہ یعنی پیش کر کے کہا کہ میرے گناہوں کا کیا بنے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی قبر سے آواز آتی ہے کہ اے میرے غلام، قبر پہ آنے والے، فنودیا من القبر قد غفر لک، اے قبر پہ آنے والے اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب جو کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، استغفر اللہ مر کر بندہ مٹی میں، ان کا تو عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ جو ہے وہ قبر کے اندر بھی زندہ نہیں ہے، اور کوئی ان کو جو ہے پکارتا ہے تو یہ ناجائز منع ہے۔ ہماری طرح تھے، دنیا میں آئے چلے گئے اور استغفر اللہ مر کے مٹی میں برابر ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سرکار کی حیات مقدسہ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء اور نیک لوگ صالحین اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ شہید مرنے کے بعد انہیں مردہ نہ کہو، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ حیات انبیاء پہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ٹاپک ہے، بیان کیا جائے گا۔ تو اگر ایک عام بندہ اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو جائے، قرآن نص قطعی ہے، اللہ اسے مردہ کہنے سے بھی منع کرتا ہے، زندہ یا اللہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں شعور ہو یا نہ ہو، تمہارے عقل میں سینس میں بات آئے نہ آئے، میں رب جو کہہ رہا ہوں وہ زندہ ہے۔ جب غلام زندہ ہے تو اللہ کا نبی کیسے نہیں زندہ قبر انور کے اندر؟ تو قبر پہ جانا یہ میرے محبوب کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ آقا علیہ السلام قبروں پہ جانا ایک علیحدہ ٹاپک ہے، موضوع وہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام شہداء احد کی قبر پہ خود جاتے تھے۔ اگر قبروں پہ جانا منع ہے تو شب برات کی رات آقا علیہ السلام جنت البقیع کی قبروں پہ جو صحابہ کرام تھے وہاں پہ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے ہاں جب سرکار کی باری ہوتی تو اکثر صبح سرکار جو ہے جنت البقیع قبرستان کے اندر جاتے ان کی بخشش کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی پتہ چلا کہ وسیلہ پیش کرنا، اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام جب نبوت کا اعلان فرمایا، غالباً 17 مہینے یا کم و بیش آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی، تو وہ بیت المقدس پہلے وہ قبلہ تھا، کعبہ کی طرف سرکار نے کچھ مہینے منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ سرکار کے دل میں یہ تڑپ اور خواہش رہتی تھی کہ کاش ہمارا قبلہ کعبہ بن جائے۔ تو پھر آقا علیہ السلام بنی سلمہ ایک محلہ تھا، وہاں کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں سرکار نے پڑھائی، اور پھر اللہ کا قرآن نازل ہوا کہ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اسی طرح نا آپ صاحب، تو یہ قرآن آیا کہ اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اے محبوب فلنولینک قبلۃ ترضاھا، محبوب آپ پریشان نہ ہوں،
ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جس پہ محبوب آپ راضی ہوں گے۔ اب سرکار نے، اللہ کا قرآن آیا، سرکار نے وہیں رخ پھیر لیا، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، آخری 2 رکعتیں آقا علیہ السلام نے کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھا۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے اور اس مسجد کا نام مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ اب قبلہ کی تبدیلی کا وسیلہ کون بنا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو وسیلہ کے قائل نہیں ہیں وہ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے پڑھیں۔ الحمدللہ ہم تو وسیلہ کے قائل ہیں، تو پتہ چلا کہ قبلہ کی تبدیلی کا وسیلہ بھی آقا علیہ السلام بنے۔ تو وسیلہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی احادیث طیبہ بھی ثابت ہے۔ اب اسے بھی ایک کہتے ہیں جی حدیث دکھا دیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی برگاہ میں ایک نبینہ صحابی ہے اور کچھ بھی یاد نہ رہے تو اس حدیث کو آپ سادہ الفاظ کے اندر میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جب بھی کچھ قسم کی بات کہے نا کہ تم ولیوں کے دربار پہ جاتے ہو، ولیوں سے مانگتے ہو، ہم کہتے ہیں مانگتے اللہ سے ہیں، ان کو انبیاء کو اور اولیاء کو اور صالحین کو اللہ کی برگاہ میں بطور وسیلہ درمیان کے اندر پیش کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی آپ کا کام ہو، تھانہ عدالت کچہری میں، وہاں پہ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، وہاں کوئی شرک نہیں بنتا، بدعت نہیں بنتا، حرام نہیں ہوتا، اور جب اللہ کے نبیوں کا وسیلہ پیش کیا جائے، صالحین کا، تو جی آپ ناجائز کر رہے ہیں، اپنی باری ہے تو سب جائز ہو جائے۔ تو یہ دوغلا پالیسی کبھی بھی درست نہیں ہے۔ تو میرے کریم آقا اس حدیث کو توجہ سے سنیں۔ سرکار کی برگاہ کے اندر ایک نبینہ صحابی ہے، آقا علیہ السلام آنکھوں سے نبینہ ہوں، مہربانی کیجئے، دعا کیجئے، رب مجھے آنکھوں کا چانن عطا کر دے، روشنی عطا کر دے، دنیا میرے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آقا علیہ السلام سے کہ دعا ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھو، اس کے بعد اللہ کی برگاہ میں یوں دعا کرو کہ اللہم انی اسألوکا، اے میرے مولا میں آپ کی برگاہ میں سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، اے میرے مولا میں تیری بارگاہ کے اندر تیرے نبی کا جو ہے وہ وسیلہ پیش کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد نبی رحمہ، جو ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں۔ اب پہلے سوال اللہم انی اسألوکا، اے میرے مولا میں تو سے سوال کرتا ہوں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے نمبر پہ میرا وسیلہ رب کی برگاہ میں پیش کرنا، وَأَتَوَجَّهُ، اے میرے مولا میں متوجہ ہوتا ہوں تیری جناب کے اندر کس انداز کے ساتھ کہ نبی کا محمد نبی الرحمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے، اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں مانگنا کہ یا محمد ہو۔ اب ڈائریکٹ نبی سے مانگنے کا اللہ نے کو پہلے فرمایا اللہ کی برگاہ سے مانگنا، پھر میرا وسیلہ پیش کرنا، پھر فرمایا کہ یوں مانگنا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متوجہ ہوں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف ہو اپنی اس حاجت میں، تو وہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فیہ، اے میرے مولا تو جو ہے ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا باقاعدہ نام لے کر وسیلہ پیش کیا گیا۔ اس کے بہت سارے دلائل امام زابی نے، امام سمودی نے، امام خفاجی نے نسیم الریاض کے اندر نقل کیا، بلکہ غیر مقلدین جو حدیث ہیں ان کے امام قاضی شوکانی ایک بزرگ و گزرے ہیں عالم ان کے، وہ اب غیر مقلدین ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی برگاہ میں وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ ان کے بعض مانتے ہیں لیکن بعض متشدد بن گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، قبر بنائی گئی، جنازہ وغیرہ ہو گیا، اور جب قبر بن گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی میری ماں چچی تھی، میری ماں کو ابھی قبر میں نہ رکھو، میں خود قبر کے اندر داخل ہوں گا۔ کتنی خوش نصیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر داخل ہو کر لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام پھر باہر تشریف لے آئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چچی کے لیے قبر کے اوپر دعا کی
کہ اللہ مغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، اے میرے مولا میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما، وأوسع علیہ مدخلہا، یا اللہ اس کی قبر کو اس کے لیے کشاد اور کھلا بنا دے۔ اگلے الفاظ سنیں کہ بے حق نبی کا، اپنے نبی کے وسیلہ سے، والانبیاء، اور ان انبیاء علیہ السلام کے وسیلہ سے، الذی من قبلی، جو مجھ سے پہلے نبی گزرے ہیں، اپنا پہلے وسیلہ پیش کیا، اللہ مغفر، اے میرے مولا بخشش فرما دے، لأمی میری ماں فاطمہ بنت اسد کی میرے وسیلہ سے، اور ان انبیاء علیہ السلام کے وسیلہ سے جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں، فإنک ارحم الراحمین، اے میرے مولا تو رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مجموع الزوائد کے اندر بھی روایت موجود ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم علیہ رحمہ نے حدیث طیبہ کو نقل فرمایا۔ حضرت شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی علیہ رحمہ نے جذب القلوب کے اندر بھی اس روایت کو نقل فرمایا، تو پتہ چلا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ سرکار نے خود اپنا وسیلہ پیش کیا، یا اللہ میرے وسیلہ سے اس کی بخشش فرما دے۔ اب اگر کوئی آقا علیہ السلام کا وسیلہ، انبیاء کرام کا، صالحین کا، اولیاء کا وسیلہ پیش کر اللہ سے مانگتا ہے، تو یہ میری آقا علیہ السلام کا خود طریقہ اور سنت مبارکہ ہے۔ ایک روایت اور بھی ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اس حدیث طیبہ کو نقل فرمایا، مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت بلال بن حارث ایک سرکار کے صحابی ہیں، اب صحابی کا عمل پیش کرنے لگا ہوں، جب دیکھا کہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، سرکار کے روزے پہ آتے ہیں اور سرکار کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضرت بلال بن حارث میرے آقا کا صحابی حضور سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لأمت کا، اے محبوب اپنی امت کے لیے بارش کی رب سے دعا کیجیے، فإنہم قد ہلاکوا، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی برگاہ کے اندر جب یہ اس نے کہا تو وہ جب سوئے، میرے آقا کے صحابی خواب کے عالم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار نے فرمایا بلال میرا سلام عمر بن خطاب کو دینا۔ کتنے خوش نصیب صحابہ تھے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام عمر کو دینا، اور حضرت عمر بن خطاب کو سلام دینے کے پاس ان کو کہنا کہ یہ خوشخبری سنا دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بارش عطا فرمائے گا۔ حضور کے وسیلہ سے وہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی المختصر یہ کہ اس کے اوپر بہت سارے دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جا سکتے ہیں، جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آخری روایت بھی سن لیں، جب عمر بن خطاب کا زمانہ تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی اور کوئی بھی معاملہ بنتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس کو، حضرت جو لوگ کہتے ہیں جی حضور کا وسیلہ پیش کرنا تو چلو جائز ہے، حضور کے بعد کسی اور کا وسیلہ پیش کرنا کہاں جائز ہے، وہ اس روایت کو سنیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت عمر نے سرکار کے چچا حضرت عباس کو لیا اور عباس کو وسیلہ سے اللہ کی برگاہ میں دعا کی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے مولا جب تیرا محبوب حیات تھا ہم تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، فتسقینا، تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، وانا نتوسل الیک، اب ہم تیری برگاہ میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں، بعم نبینا، اپنے نبی کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، فسقنا، اے میرے مولا ہمیں تو بارش عطا فرما۔ صحیح بخاری اور مشکات کی حدیث ہے، جب چچا حضرت عباس سرکار کے چاچا ہیں ان کا وسیلہ پیش کرتے اور اللہ سے مانگتے تو رب بارش عطا کر دیتا تھا۔ حضرت عباس نے کبھی منع نہیں کیا کہ میرا وسیلہ کیوں پیش کرتے ہو، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیسے دعا کرتے، یا اللہ یہ جو ہے عمر حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے، عباس میرے آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے، اے میرے مولا انہوں نے میں تیرے نبی کا چچا ہوں، تعلق ہے، رشتہ داری ہے، میرا وسیلہ انہوں نے پیش کیا ہے تو میں تجھے تیرے نبی کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں، رحمت کی بارش عطا فرما۔ یوں اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی بارش عطا فرما دیتا تھا۔ اور یہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس کو نقل فرمایا، حضرت عمر فرماتے تھے کہ لوگوں واتخذوا وسیلۃ الی اللہ، حضرت عباس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا کرو، عمر کے الفاظ ہیں۔ اور دو بندیوں کے عالم اشرف علی تھانوی آپ نے سنا ہوگا، نشر الطیب کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اسی روایت کے اندر لکھا ہے
کہ حضرت عمر نے حضرت عباس کو وسیلہ کیوں بنایا؟ اسے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر حضرت عباس کا وسیلہ کیوں پیش کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وسیلہ اگر جائز ہوتا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو حضرت عمر حضور کا وسیلہ پیش کرتے نا، عباس کا وسیلہ کیوں پیش کیا؟ اس کا جواب ہمارے علماء نے تو دیا ہی دیا ہے۔ اشرف علی تھانوی نشر الطیب کے اندر اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس لیے پیش کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی کے بعد دوسرے صالحین کا وسیلہ پیش کرنا بھی رب کی برگاہ کے اندر جائز ہے۔ تو حضرات گرامی پتہ چلا کہ وسیلہ پیش کر کے اولیاء سے، انبیاء سے مانگنا، اللہ کی برگاہ سے مانگنا، وسیلہ پیش کر کے یہ قرآن و سنت کے اندر جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔